मौलाना फरमाते हैं, चंद दोस्त एक जगह बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में एक दर्जी की बात चल निकली। सब कहने लगे, वो बड़ा ही चालाक व अय्यार दर्जी है। कोई लाख होशियारी से काम ले, लेकिन वो दर्जी कपड़े से कपड़ा चोरी कर ही लेता है, और ऐसा उस्ताद है कि पता भी नहीं चलने देता। इनमें एक सिपाही भी था जिसे अपनी दानाई पर बड़ा नाज था। वो कहने लगा, रहने दो यार, कैसी बातें करते हो। वो दर्जी कितना बड़ा भी चालाक क्यों ना हो, मुझे वो हरगिज धोखा नहीं दे सकता। लो, मैं शर्त लगाता हूँ, कल ही अपने कोट का कपड़ा उसके पास लेकर जाऊंगा और उसे दूंगा और कहूंगा कि मेरे सामने इसकी कटाई करो और मेरा कोट तैयार करो। फिर देखूंगा कि वो मेरे सामने किस तरह मेरे कपड़े से कपड़ा चुराता है। अगर वाकई उसने मेरे कपड़े से कुछ कपड़ा चुरा लिया तो मैं अपना घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। ये शर्त लगाकर दूसरे दिन वो कोट का कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया और कहने लगा, मास्टर साहब, ये मेरे कोट का कपड़ा लो और मेरा कोट तैयार कर दो। मैंने तुम्हारी चालाकी और उस्तादी के यहाँ बड़े किस्से सुने हैं, लेकिन मास्टर साहब, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। आपके दाव में नहीं आऊँगा। कपड़े की कटाई अभी मेरे सामने करो। मास्टर साहब ने कहा, क़िबला तशरीफ रखिए, ये आपके दिल में मेरे मुताल्लिक किसने शक डाल दिया है। सारी उम्र गुजर गई काम करते हुए, मगर हराम है जो एक गज तक भी कपड़ा किसी का चुराया हो। मैं जानता हूँ आप सिपाही मर्द हैं, होशियार हैं और बड़े दाना भी। भला मैं आपके साथ ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ। सिपाही ने कपड़ा दिया और दर्जी ने उसे काटना शुरू किया। सिपाही ने कैंची पर अपनी नजरें गाड़ दी। दर्जी बड़ा मस्खरा और लतीफाबाज था। कपड़ा काटते वक्त दर्जी ने एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया जिसके बायस सिपाही का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। इतना हंसा कि हंसते हुए उसके पेट में बल पड़ गए। इसी आलम में हंसते हुए जरा आगे की तरफ झुका तो दर्जी ने झट एक गिरा कपड़ा काट लिया। सिपाही सीधा हुआ तो कहने लगा, मास्टर साहब, बड़ा मजेदार लतीफ़ा सुनाया, एक और सुनाओ। दर्जी ने एक और लतीफ़ा पहले लतीफ़े से भी ज्यादा हंसाने वाला सुना दिया। सिपाही फिर हंसा और इतना कि हंसते हंसते उसका सर जमीन पर जा लगा। दर्जी ने मौका पाकर कुछ कपड़ा और काट लिया। सिपाही हंसते हंसते जब जरा संभला और सर उठाया तो कहने लगा, मास्टर साहब, एक लतीफ़ा और भी। दर्जी ने कहा, सिपाही मियाँ, एक लतीफ़ा और भी सुना तो दूं, मगर फिर तुम्हारा कोट बहुत ही तंग हो जाएगा। व्यूअर्स, मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर मसनवी की हकायात में इस हकायत के बारे में लिखते हैं, शैतान बड़ा मक्कारो अय्यार और चालाक है। उसे दुनियावी शहवतों के हजारों लतीफ़े और चुटकुले याद हैं। ये इन लतीफ़ों और चुटकुलों में इंसान को उलझाकर इंसान को अपने ईमान से गाफिल करके अपनी शैतानी कैंची से उसका ईमान काट लेता है। इंसान को अपनी ज़ुहद व तक़वा पर नाज करके कभी शैतान का सामना नहीं करना चाहिए, यानी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, वरना उसकी बातें दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जात में गुम करके उसे मौका मुहैया कर देती हैं कि वो मौका पाकर इंसान का ज़ुहद व तक़वा सब बर्बाद कर दे। बगदाद के बाजार में 4 अंधे भीख मांग रहे थे। उनमें से एक अरबी था, दूसरा ईरानी, तीसरा तुर्की, जबकि चौथा हिंदी था। एक शख्स ने उन चारों अंधों को 1 रुपया दिया और कहा कि जाओ और इसकी कोई चीज लेकर चारों आपस में बांट लो। रुपया लेकर चारों आपस में मशवरा करने लगे कि आखिर इस रुपये का क्या खरीदे। हिंदी बोला, मैं तो दाखें खाऊंगा। ईरानी ने कहा, मैं अंगूर खाऊंगा। तुर्की ने कहा, मैं तो ओजुम खाऊंगा। और अरबी बोला, मैं एनब खाऊंगा। दाखें, अंगूर, ओजुम और एनब चारों नाम अंगूर ही के हैं। चीज एक थी, लेकिन नाम हर जबान में अलग अलग था। चनाचे नाम के इस इख्तलाफ से चारों आपस में उलझ पड़े और अपनी अपनी जबान के मुताबिक हर एक इसरार करने लगा कि जिस चीज का मैंने नाम लिया है मैं तो वही खाऊंगा। हत्ता कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। अचानक वहां एक समझदार आदमी आ गया। उसने अंधों का झगड़ा मालूम किया तो उनसे कहने लगा, रुपया मुझे दे दो, मैं बाजार से हर एक की मंशा के मुताबिक चीज ले आता हूँ। चनाचे उन्होंने रुपया उसे दे दिया। वो बाजार से अंगूर खरीद लाया और अंधों के सामने रख दिए। चूंकि अपनी ज़बान में चारों अंगूर ही के तालब थे, इसलिए अंगूर पाकर चारों खुश हो गए कि हमारी मंशा के मुताबिक चीज़ मिल गई। व्यूअर्स, मौलाना रूम की इस हकायत में मौजूद सबक के बारे में मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर अपनी किताब मसनवी की हकायात में लिखते हैं, जहालत के सबब आपस में झगड़े पैदा हो जाते हैं। मकसद चारों का एक था, मगर जहालत के बायस वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दाना आदमी झगड़े करते नहीं बल्कि झगड़े मिटाते हैं। दुनिया भर के मुसलमानों का दीन इस्लाम है और यही एक चीज़ है जिसे हर मुसलमान चाहता है। लेकिन जो लोग ज़बान के इख्तलाफ में पड़ जाते हैं, उनमें से कोई कहता है मैं बंगाली हूँ, कोई ये कि मैं सिंधी हूँ, कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, कोई खुद को बलूची कहता है और कोई ये कि मैं सरहदी हूँ। ऐसे लोग महज ज़ुबान के इख्तलाफ से आपस में उलझ पड़ते हैं।
اے کاش ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ سب زبانی جھگڑے ہیں، اصل مقصد تو سب کا اسلام ہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، ایک شخص نے ایک چلاک عورت سے شادی کر لی۔ عورت بڑی ہوشیار، چالاک اور کھانے پینے کی رسیا تھی۔ وہ ہر وقت کھاتی پیتی رہتی تھی۔ ایک دن ان کے ہاں ایک مہمان آ گیا۔ مہمان کی خاطر وہ شخص سیر بھر گوشت لایا اور بیوی سے کہا کہ مہمان کے لیے آج گوشت پکاؤ۔ عورت نے گوشت پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پر رکھی اور گوشت بھونتے ہوئے ایک ایک بوٹی نکال کر سارا گوشت چٹ کر گئی۔ خاوند گھر آیا تو کہنے لگی، وہ دیکھیے جو بلی آپ نے پال رکھی ہے، کم وقت کے اس بھولے پن سے بیٹھی ہے۔ میں ہنڈیا میں مسالہ بھون رہی تھی، گوشت تاک میں رکھا ہوا تھا، بلی نے گوشت دیکھ لیا تو سارے کا سارا چٹ کر گئی۔ جائیے بازار سے گوشت اور لے آئیے۔ خاوند ساری بات سمجھ گیا اور بازار سے ترازو لے آیا۔ اس نے بلی کو پکڑ کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں سیر کا باٹ رکھ دیا۔ تولا تو بلی پوری ایک سیر نکلی، گوشت ایک سیر تھا اور بلی بھی سیر نکلی۔ خاوند نے بیوی سے کہا، ادھر آ بے حیا اور مجھے بتا کہ یہ سیر بر وزن اگر بلی کا ہے تو گوشت کہاں گیا، اور اگر یہ سیر بر وزن گوشت کا ہے تو بلی کہاں گئی؟ مولانا ابو نور محمد بشیر اس حقائق میں موجود سبق کے بارے میں اپنی کتاب مثنوی کی حکایات میں لکھتے ہیں، چلاک، عیار اور خائن لوگ اگر وقتی طور پر کچھ پا بھی لیں تو کچھ فائدہ نہیں۔ ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے جب ان کے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے۔ یہاں اگر نہیں تو قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگی، اس دن ساری خیانتیں اور بے ایمانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن چھپی باتوں کی پہچان ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ یعنی قیامت کے روز خدا تعالیٰ وہ کام جنہیں آدمی چھپاتا ہے ظاہر فرما دے گا۔ اگر ایک شخص کی حکمت عملی کسی چلاک شخص کی بے ایمانی ظاہر کر لیتی ہے تو خدا تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، قیامت کے روز خائن لوگوں کی بے ایمانیاں کیوں ظاہر نہ فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، بڑی مدت سے میری یہ تمنا ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگوں، کرم فرمائیے اور مجھے جانوروں کی بول چال سمجھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انسان بن اور جانور میں شامل ہونے کی تمنا نہ کر، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور یہی کہتا رہا، حضور میرا یہ شوق ہے، پورا کر دیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا، خدا تعالیٰ کی ہر بات میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، انسان جو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا اس میں کئی فوائد ہیں۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میرا شوق پورا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، الہی یہ شخص اپنی ضد سے باز نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ خدا نے فرمایا، ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے، اس سے کہہ دو کہ اچھا ہم تمہیں جانوروں کے کلام کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا انجام اگر اچھا نہ ہوا تو اس کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی دعا کی اور وہ جانوروں کا کلام سمجھنے لگا۔ بڑا خوش ہوا اور گھر آیا۔ اس نے ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا، ایک اس کی ملازمہ بھی تھی۔ کھانے کا وقت آیا تو خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا چنا۔ وہ شخص جب کھانا کھا چکا تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، گوشت کی ایک بوٹی دسترخوان سے گری تو مرغ نے جھٹ اسے اٹھا لیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کتے نے مرغ سے شکوہ کیا کہ تو دانہ دن کا چن کر پیٹ بھر سکتا ہے، بوٹی میری خوراک تھی، تو نے اسے بھی کھا لیا، اسے تم میرے لیے رہنے دیتے، میں بھوکا تھا، مگر میری خوراک تم کھا گئے، تم پر بڑا افسوس ہے۔ مرغ نے جواب دیا، غم نہ کر، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، جی بھر کر اس کا گوشت کھانا۔ مالک نے یہ بات سنی تو اسی وقت بیل فروخت کر دیا تاکہ یہ مرے تو خریدار کے گھر جا کر مرے اور میں نقصان سے بچ جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بیل کی قیمت اسے وصول ہو گئی اور بیل دوسرے روز خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ دوسرے روز کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا کہ بیل تو مالک نے بیچ ہی دیا ہے، میں آج پھر بھوکا ہی رہا۔ مرغ نے کہا، یہ مالک کی غلطی ہے، اس نے اپنی بلاد دوسروں پر ڈال دی اور بیل بیچ دیا۔ اب سنو کہ مالک کا گھوڑا کل مر جائے گا، تم جی بھر کے اس کا گوشت کھانا۔ مالک نے یہ بات بھی سمجھ لی اور اسی روز گھوڑا بھی بیچ دیا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت مل جائے اور نقصان دوسرے کا ہو۔ چنانچہ گھوڑا دوسرے روز خریدار کے ہاں مر گیا۔ تیسرے روز کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا اور کہا، تم عجیب دھوکے باز انسان ہو کہ مجھے ہر روز جھوٹ بول کر بہلا دیتے ہو اور میں 3 روز سے بھوکا مر رہا ہوں۔ مرغ نے کہا، میں نے جھوٹ ہرگز نہیں بولا تھا، مگر یہ مالک کی غلطی ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والی بلا کو دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ اس کے ہاں اتلاف جان کی بلا بہرحال نازل ہونی تھی۔ پہلے روز اگر یہ اپنا بیل نہ بیچتا تو بیل مر جاتا اور اس کا گھوڑا بچ جاتا،
لیکن اس نے بیل بیچ دیا، اس لیے یہ بلا پھر دوسرے روز گھوڑے پر نازل ہونی تھی، لیکن اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا۔ اس لیے اب مجھ سے یہ بات سن لو اور یقین کرو کہ کل ہمارا یہ مالک خود مر جائے گا، اس کا بچنا محال ہے۔ بیل کو نہ بیچتا تو گھوڑا بھی بچ جاتا اور یہ خود بھی، اور اگر گھوڑے کو نہ بیچتا تو کل یہ خود نہ مرتا۔ یہ بلا اس کے گھر بہرحال نازل ہونی تھی، مگر مالک نے غلطی کی کہ یہ بلا اس نے اپنے لیے مقرر کر لی، اس نے ضرور مر جانا ہے، اس کے مرنے پر غریبوں کے لیے بہت کچھ پکے گا، کل جو چاہو گے کھاؤ گے۔ مرغ کی یہ بات سن کر اس آدمی کے ہوش گم ہو گئے۔ بیل اور گھوڑے کو تو وہ بیچ کر نقصان سے بچ گیا، لیکن اب اپنے لیے وہ کیا کرتا؟ گھبرایا ہوا اور سہما ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور دعا کیجئے میں موت سے بچ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ مشکل ہے، تمہارے گھر ایک موت کا وارد ہونا لکھا جا چکا تھا اور یہ موت بیل پر آنی تھی، لیکن تم نے بیل کو کھسکا دیا۔ اب موت کو گھوڑے پر واقع ہونا تھا، تم نے اسے بھی کھسکا دیا، اب اس کے لیے تم ہی باقی رہ گئے ہو، اب تمہارا بچنا محال ہے۔ یہ بات جو تمہیں اب معلوم ہوئی ہے، مجھے اس کا علم پہلے ہی تھا، اسی لیے میں تمہیں اپنی ضد سے باز رہنے کے لیے کہتا رہا، مگر تم نہ مانے۔ اب مرنے کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ دوسرے روز وہ مر گیا۔ اگر وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی بات مان لیتا اور اس مہلک شوق سے باز آ جاتا تو وہ یقیناً بچ جاتا، مگر پیغمبر علیہ السلام کی بات نہ مان کر اس نے اپنا خانہ برباد کر لیا۔ ویورز، مولانا ابو نور محمد بشیر اس حکایت میں موجود سبق کے بارے میں لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اس کی طرف سے کوئی مصیبت بھی نازل ہو تو اس میں بھی حکمت سمجھیے۔ انسان پر اگر کوئی مصیبت نازل ہو یا اس کے مال پر آفت نازل ہو تو اس مصیبت اور آفت مال کو اپنی جان کا فدیہ سمجھیے۔ خدا تعالیٰ اپنے کرم سے انسان کی جان بچانے کے لیے اس کے مال کا نقصان کر کے اسے بچا لیتا ہے، اسی لیے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی تم جس بات کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھو، تمہیں کیا خبر کہ وہ بات تمہارے لیے اچھی ہو۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کے ساتھ بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔